أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ انسان اگر بغور اپنی تخلیق کا جائزہ لے بیٹھے سوچے کہ اسے کیوں تخلیق کیا گیا ہے، کیا اللہ پاک کو ہم سے کوئی حاجت تھی، احتیاج تھی ہماری، ہم اس کی ضرورت تھے، ان معنوں میں کہ ہم سا کوئی اور نہیں اس کی تسبیح و تحمیل کرنے والا ہے۔ تو جو آپ غور کریں گے آپ کو اس ساری تخلیق کے پیچھے ایک ہی حکمت نظر آئے گی کہ کائنات کی ہر چیز اللہ پاک کی تسبیح کرتی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون۔ سارے آسمان، ساتوں آسمان اور زمینیں اور جو بھی ان کے اندر ہیں وہ زبان حال و قال دونوں سے اللہ کو تسبیح بیان کرتے ہیں، اپنے خالق کی طرف، اس کی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اپنے حال سے بھی اور اپنے قول سے بھی۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کی تسبیح و تحمید نہیں کرے۔ تسبیح اس کو ہر عیب سے پاک بیان کرنا، ہر کمزوری سے بالا سمجھنا، اور تحمید ہر صفت سے اسے متصف سمجھنا، یہ ہے جو کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے۔ اس میں ہمیں جب تخلیق کیا گیا اور جو چیز ہمارے سپرد کی گئی جسے امانت کہا اللہ پاک نے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ تو اس ارادے کے پیچھے جو ہمیں دیا گیا تھوڑی سی ایک لمیٹڈ اٹانومی ہے، تھوڑا سا اختیار ہے، باقی بہت ساری چیزوں میں ہم ہوتے ہوئے بھی بے اختیار ہیں۔ جینا ہم اپنی مرضی سے نہیں جی سکتے، ہمیں آکسیجن چاہیے۔ دل کا دھڑکنا ہم خود نہیں دھڑکا سکتے، سانس کا چلنا ہم خود نہیں لیتے، پلک کا جھپکنا ہم خود نہیں جھپکتی ہے اپنے ضرورت کے مطابق۔ بال کتنے بھی ناپسند ہوں ہم کاٹنے کے لیے اسے نت نئی مشینیں اور جو ہے وہ چیزیں بناتے ہیں، لیکن بڑھنے سے نہیں روک سکتے ہم، مجبوریاں ہمارے ساتھ لگی ہیں۔ یہ جو ارادہ ہے ہمارا خالق ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس ارادے کو اس کی رضا کے لیے استعمال کریں، اسے خوش کرنے کے لیے استعمال کریں۔ اسی چلا دیتے درس گرم ہونا شروع ہو۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں جس ملک میں پیدا کیا اس ملک کی محبت ڈال دی۔ ہم دنیا کی ساری آسائشیں لے کر اگر کہیں بیٹھے ہوں تو اپنے وطن کی، اپنے علاقے کی ٹوٹی ہوئی گلی کی بھی تصویر جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بھوک نکلتی ہے دل کے اندر سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکل رہے تھے پلٹ پلٹ کے دیکھتے، حالانکہ مدینہ زیادہ سرسبز ہے۔ پھر جن لوگوں میں ہم پیدا ہوتے ہیں، والدین کی، چچاؤں کی، ماموں کی، برادری کی، ان کی محبتیں ہمارے اندر ہوتی ہیں۔ جس قوم میں ہم پیدا ہوتے ہیں اس قوم کی عظمت، اس قوم کی محبت ہمارے اندر ہوتی ہے۔
پھر سونا چاندی ہے، زمین و جائیداد ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو محبوب بنائیں گے۔ محبت ڈالنے کے بعد محبت کے بالکل برعکس مطالبہ کیے۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کا مزہ نہیں چکھ سکتے، چاشنی تمہیں، دیکھیں نیکی اس کا اپنا ایک خاص مزہ ہے۔ جب آپ کسی بھوکے کو کھلاتے ہیں اور اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں تو اس کی ٹھنڈک آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی نامحرم کو دیکھ کے نظر جھکاتا ہے تو ایمان کی حلاوت وہ اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے کہ میرے سینے میں کوئی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ جب تک تم اس کو نہ خرچو، کھپاؤ نہ، اصل میں یہ جو نفقہ ينفق انفاقا اور اسی سے بنا نفاق، نفق عربی زبان کی آپ سنتے ہی رہتے ہیں، یہاں بہت سارے حضرات آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ عربی جو ہے اس کا ایک خاص روٹ ہوتا ہے اور پھر وہ روٹ بدلتا رہتا ہے، اس آگے چل کے اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے، لیکن وہ جو مصدر کے معنی ہوتے ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں موجود ہوتے ہیں ہمیشہ، اور نہایت مزہ دیتے ہیں جب اس کے ساتھ اضافی کوئی چیز لگتی۔ نفق جو ہے وہ دو منہ والا غار ہوتا ہے، ایک ہی منہ اس کا تو وہ غار کہلاتا ہے اور دو منہ تو وہ نفق کہلاتا ہے۔ اچھا اسی سے پھر انفاق بنا ہے۔ جب کوئی بندہ نفق میں داخل ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے وہ غائب ہو جاتا ہے، مٹ گیا، وہ ختم ہو گیا، حالانکہ وہ وہاں موجود ہوتا ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آتا، اور پھر وہ کہیں دوسرے سرے سے جا نکلتا ہے۔ منافق کسی لیے اس کے دو منہ ہوتے ہیں، بات دل میں رکھتا ہے، زبان سے کچھ اور کہتا ہے۔ تو وہ جو نفق میں ہے وہ انفاق ہو گیا، اس کا آپ کے لیے وہ مرکب گیا ہے لیکن اپنی جگہ موجود ہے۔ اسی طرح جو چیز آپ خرچ کر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، بظاہر وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوتی، وہ اس نفق میں داخل ہو جاتی ہے جس کا دوسرا منہ جا کے حشر کے میدان میں کھلتا ہے، وہ وہاں جا کے نکلے گی۔ اگر ہم نے پیچھے سے بدنیتی کر کے، ریاکاری کر کے اس کو وہاں مار نہ دیا غار کے اندر ہی، پھر تو کچھ نہیں نکلے گا حشر میں۔ اگر وہ چلتی رہی، ہماری نیت ٹھیک رہی تو انشاءاللہ وہ جنت آپ کو مل جائے گی۔ اچھا فرمایا کہ تم اپنے محبوب کو جب تک مٹاؤ نہ، تو محبوب کو مٹایا تو نہیں جاتا، اس کو تو بچایا جاتا ہے، سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ جو چیز آپ کو جتنی عزیز ہوگی وہ آپ کے رکھنے کے انداز سے ہی پتہ چل جائے گی کہ اس چیز کی قیمت آپ کے پاس ہے۔ آپ پیکنگ کرتے ہیں پاکستان جانے کے لیے تو مختلف چیزیں آپ بھر لیتے ہیں، لیکن جو خاص چیزیں ہوتی ہیں وہ ہاتھ والے میں آپ بریف کیس میں رکھتے ہیں۔ پھر اس بریف کیس میں بھی خاص جیبیں ہوتی ہیں جہاں آپ نے وہ جو گاڑی چھڑی سونا لیا ہوتا ہے وہ آپ نے رکھنا ہوتا ہے۔ رکھنے کے انداز سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کس چیز سے کتنی محبت ہے۔ تو ایک طرف تو یہ کہا کہ جی ہم نے محبت ڈال دی ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ دوسری طرف کہا کہ اس کو مارو، اب بات ہوئی آگے نہیں اسماعیل والی، محبت ڈالی باپ کے دل میں اور پھر کہا کہ اب لٹاؤ چھری کے نیچے۔ تو فرمایا جب تک تم اس کو نہ کھپاؤ، نہ لگاؤ، نہ خرچو جس سے تم محبت کرو۔ اللہ پاک محبت والا کوئی خرچہ تھوڑی جاتا ہے، وہ تو سنبھالا جاتا ہے، کہا نہیں، جس کے لیے خرچو وہ تمہیں اس چیز سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ اب یہ امتحان ہے کہ وہ چیز بھی آپ کو پیاری ہے لیکن جو آپ سے مانگ رہا ہے وہ اس سے زیادہ پیارا ہے۔ لیکن اب پیسہ دھیلا جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ہمیں عزیز ہوتی ہے، اس کے لیے ہم 7 سمندر پار آئے، وہ سارے رشتے ناطے چھوڑ کے، لیکن جب اولاد مانگتی ہے تو پھر آپ دے دیتے ہیں۔ کیوں؟
آپ مکان خریدتے ہیں، جائیداد لیتے ہیں، اسے بیٹے کے نام کروا دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا اس سے زیادہ عزیز، وہ بھی بیٹا زیادہ عزیز. پھر اللہ بیٹے سے بھی زیادہ عزیز ہے. تو آپ آنکھیں بند کر کے نظر دوڑا لیں، آپ کو ساری مسلمان کی، مومن کی پوری زندگی بس اسی ترجیح میں گزرتی نظر آئے گی کہ زیادہ محبوب کون ہے. بعض دفعہ صرف خواہش چھوڑ، انسان کو اپنی خواہش بڑی محبوب ہوتی ہے، اس کی خاطر وہ ٹکرا جاتا ہے، لڑ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے اس کے لیے، اس خواہش کے لیے، حلال حرام کی تمیز کھو دیتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی خاطر صرف کوئی خواہش چھوڑ دینا، یہ بھی قربانی ہے. خواہش قربان کیا اس نے، سیکریفائی کیا اس نے، اس کو اس نے پورا نہیں کیا. تو فرمایا اس کے لیے 2 جنتیں. خواہش کی قربانی، قربانیاں اپنی اپنی قسم کی ہیں. جذبات کی قربانی، آپ کو غصہ آیا ہوا ہے، آپ نے بدلہ لینا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس سے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. اللہ تو کہتا ہے معاف کر، ٹھیک. اب آپ نے اس جذبے کو، اس حیوانی جذبے کو جو ہر حیوان کے اندر بدلہ لینے کا ہوتا ہے، آپ نے اسے رد کر دیا، سلا دیا، ڈانٹ کے اسے ایک طرف بٹھا دیا، اور آپ نے وہ انسانی سلوک کیا جو اللہ پاک کہتا ہے. اب یہ قربانی سال میں ایک دفعہ کر کے پھر سو جانا نہیں ہے اگلی 10 ذوالحجہ تک. یہ تو قدم قدم پہ قربانی ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قدم قدم. یہ واقعہ بہت دفعہ بیان کیا جا چکا ہے کہ کوئی صاحب تھے، وہ اپنے کسی مرشد کی خدمت میں رہے ہدایت سیکھنے کے لیے. تو جب وہ چلنے لگے، 12-14 سال انہوں نے لگائے، تو مرشد سے کہا کہ حضرت کوئی وصیت کرے. جو کچھ تم نے، میں نے سکھایا، جو تم مجھے کرتے دیکھتے رہے ہو، تم کرو اس کو. تو اس نے کہا نہیں، کوئی خاص، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا تھا کوئی خاص وظیفہ ہو. تو اللہ نے کہا تھا لا الہ الا اللہ. کہے تو سارے ہی پڑھتے ہیں، کوئی خاص؟ فرمایا موسیٰ اس سے خاص کوئی بھی نہیں. زمین و آسمان ایک پلڑے میں رکھ دو، اس لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو، یہ جھکا دے گا. ان کا نہیں کوئی خاص وصیت. تو ان کا پھر دیکھو، اگر پوچھ رہے ہو تو پھر عمل بھی کرنا ہے کہ کبھی بھی اپنے نفس کو اللہ پر ترجیح نہ دینا. جب دونوں کا آمنا سامنا ہو جائے، دونوں کسی ایک چیز پر ہاتھ رکھ لیں، تو کبھی بھی نفس کو وہ چیز مت دینا، ہمیشہ رب کو دے دینا. اتنی ساری بات. اب یہ تھیوریٹیکلی تو بندہ کہتا ہے گالی کوئی نہیں، اور اس نے خانقاہ کے لنگر سے جناب علی کوئی 1-2 پراٹھے لے لیے، کوئی 1 سوکھی روٹی لے لی، چل پڑا واپس. رستے میں اسے کوئی فقیر نہیں، اور اس نے اسے کہا کہ جی اللہ کے نام پر مجھے دے دو. تو صاحب نے وہ کھولا اپنی پوٹلی جو تھی، اور اس میں سے انہوں نے ایک دفعہ پراٹھے پہ ہاتھ رکھے، ایک دفعہ سوکھی روٹی پہ ہاتھ رکھے، ایک دفعہ پراٹھے پہ رکھے، ایک دفعہ سوکھی روٹی پہ رکھے. آخر انہوں نے سوکھی روٹی اٹھائی اور آتم دائے کی قبر پر لات مار کے اس فقیر کو دے دی. فقیر نے شکر کیا اس کے لیے، وہ بھی بڑی غنیمت. تو اللہ پاک نے ان کے مرشد کو وہ خواب میں وہ کلپ دکھا دی. پھر کچھ عرصے بعد وہ جب اپنے مرشد کی خدمت میں پہنچے تو مرشد نے لفٹ نہیں کرائی. میں نے کہا کہ حضرت کوئی گستاخی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ تم نے بڑے اصرار کے ساتھ مجھ سے نصیحت مانگی تھی، وصیت مانگی، اور تم گھر جانے تک بھی اس پر عمل نہیں کر سکتے. میں نے تو کوئی سوچا، اس نے میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. یہ جو امتحان ہوتے ہیں نا، ان کو ہم اتنے ویلیو نہیں دیتے، حالانکہ انہی میں بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں. وہ جو کہا نا کہ وہ جنت اور جہنم کے درمیان جو پل ہے، وہ بار سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. یہ ایک پل کا فیصلہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ بندہ کسی چیز کو بہت معمولی سمجھ کے کلمہ کوئی کہہ دیتا ہے، کوئی بات کہہ دیتا ہے،
اور اس کو کوئی ویلیو نہیں دیتا، حالانکہ اس کی وجہ سے اسے جنت کے بہترین حصے سے اٹھا کر جہنم کے بدترین حصے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کوئی فقیر ملا تھا رستے میں؟ جی ملا، اس نے تمہیں اللہ کے نام پر سوال کیا، جی کیا، پھر تم نے اس کو کیا دیا؟ سوکھی روٹی۔ اپنے نفس کے لیے کیا رکھا؟ پراٹھا۔ اور تم سے میں نے عہد لیا تھا کہ کبھی بھی اپنے نفس کو ترجیح مت دینا اللہ کو، تم اس فقیر کو تھوڑی دے رہے، تم اللہ کو دے رہے۔ تو اسی طرح قدم قدم پر ہمارے امتحانات آتے ہیں، وہ کوئی بتا کے نہیں آتے۔ جب کسی کو بٹھا دیا جاتا ہے کمرہ امتحان میں تو پھر امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری ایک ایک سانس، ایک ایک مسکراہٹ، غصے کا اظہار، چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ امتحان ہے۔ تو قدم قدم پر اللہ کو ترجیح دینی۔ ایک میرا نفس کہتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، راجپوت خون کہتا ہے کہ ایسے کرنا ہے، اور اللہ کہتا ہے نہیں ایسے کرنا۔ اب اس راجپوت کی ناک پکڑ کے دبانا، اس کھا کا دودھ کرنا، اس کی گردن جھکانا اور اللہ کے سامنے اس کو سجدہ کروانا۔ ایک تو سجدہ جو ہم نمازوں میں کرتے ہیں، یہ تو خالی فائل ہے۔ اگر اس کے پیچھے واقعاتاً قدم کا، آپ نے ابھی آیت سنی نا، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اللہ کے ساتھ سارے محاذوں پر جنگ بند کرو۔ یہ نہیں کہ ایئر فورس جو ہے وہ بمبارمنٹ کر رہی ہے تو آرمی کہتی ہے ہم نے کر لی ہوئی، کاروبار جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، اور مسجد میں گھس کے ہم نے کہا کہ جی نہیں ہم نے تو اللہ کے ساتھ جو ہے صلح کر لی۔ علامہ اقبال کا آپ نے سنا ہوگا، ان کی بہن 14 سال اجڑی رہی، گجرات گئی ہوئی، 14 سال کے بعد شوہر کو کسی نے لان تان کر کے بھیجا راضی کرنے کے لیے۔ علامہ اقبال سیالکوٹ کے تھے، بڑا غصہ ہے، 14 سال کے بعد آپ باقی رہ کیا گئے؟ ان کا اب کیوں آئے ہو؟ اب کیا رکھا ہے؟ کس لیے لے کے جاؤ کسی؟ اب نہیں جائے۔ باپ نے سمجھایا انہیں، بابا یہ 14 سال یہ شخص کہاں رہا ہے؟ اسے نہیں پتا کہ ایک انسان کو میں نے کس طرح سے چھوڑا ہو۔ باپ نے سمجھایا، کہا کہ اقبال اللہ پاک یہ کہتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح میں خیر۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ ایسے پتا چلتا تھا کہ جیسے اقبال پھٹ گئے اور ان کے چہرے پر راکھ کی طرح اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے، غصے کو پیتے ہوئے ایک کیفیت گزر گئی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد والد نے پھر پوچھا کہ اقبال پھر کیا سوچا ہے؟ کہا کہ ابا پھر وہی جو اللہ کہتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ جب آپ نے اللہ کا حکم سنا دیا، اب ظاہر اقبال تو کچھ نہیں نہ کر سکے، وہ بڑا غصے والا ہوگا، بڑا راجپوت ہوگا، بڑا فلاں ہوگا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم آ گیا، اس کے ورڈکٹ آ گیا، اقبال کچھ نہیں۔ یعنی یہ جب تک مومن کے اندر نہ ہو کہ بھائی اس معاملے میں اللہ نے کیا کہا، تب تک یہ قربانی کی حقیقت سے واقف نہیں ہو سکتا۔ جب تک اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے غصے کی قربانی نہ دے اللہ کی حق۔ کبھی ہم نے کنسلٹ ہی نہیں کی کہ اللہ کہتا ہے کیا اس معاملے میں، وہ تو ہم نے ثواب کے لیے رکھی ہوئی، مشورے کرنے کے لیے تھوڑی رکھی ہے کہ اللہ پاک سے بھی بندہ پوچھ لو اللہ کیا کہتا ہے۔ ہمیں بڑا، جب پاکستان میں فیصلے ہوتے ہیں تو عام طور پہ ہمیں فیصلے کر کے ہی بتایا جاتا ہے، ہم سے صرف ڈرافٹ کر ہوتا ہے، ڈرافٹ کر بھی آج کل کوئی نہیں، ایکسپریس منی ہے، اس کی بڑی فکر رہتی ہے، انہیں 5 دن پہلے ہی وہ فون کر دیتے ہیں کہ پیسے مک گئے نے بھائی۔ فیصلے بڑے بڑے خود کر لیتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ بھائی صرف پیسوں پہ نظر نہ رکھو، ہم سے پوچھ بھی لیا کرو۔ اللہ پاک بھی یہی کہتا ہے کہ جب پھنس جاتے ہو تو روتے پھرتے ہو، تعویذ کرواتے ہو، کرنے سے پہلے رب سے کیوں نہیں پوچھا کہ جب رب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ فیصلہ ہمیشہ اپنی منزل کو پہنچتا ہے، بند گلی میں نہیں پہنچتا۔
بندے جب فیصلے کرتے ہیں اپنے جذبات کے تحت تو ہمیشہ ڈیڈ اینڈ پہ پہنچتے ہیں۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چیز کا نام نہیں لیا، جو تمہیں عزیز ہے وہ چھوڑ دو، رب کو دے دو۔ لاکھوں کی ہے مگر تمہیں عزیز نہیں ہے، اللہ کو بھی نہیں چاہیے۔ یہ ہوتی ہے ہٹ۔ آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ آپ بچہ جس چیز پہ، یعنی اگر وہ 2 درہم والے کھلونے پہ اس کا دل ریچ گیا تو آپ 20 درہم کا اسے دیں، وہ اٹھا کے ادھر پھینک دے گا، میں نے 2 درہم والے دینا۔ اب 2 بچوں میں لڑائی ہو گئی، ایک نے بھی ہاتھ رکھا ہوا، دوسرا بھی ہاتھ رکھا اور رو رہے ہیں اور کھینچ رہے ہیں، اور آپ قیمتی لاکھ اس کو پکڑا دیں، یہ لو بیٹا اٹھا کے ادھر پھینکے گا، مجھے یہ چاہیے جس پہ اس نے ہاتھ رکھا ہو۔ یہ ضد ہوتی ہے، اس کو بال ہٹ کہتے ہیں، بچے کی ضد۔ ایک تریا ہٹ ہوتی ہے، عورت کی ضد، گھر برباد کر لیتی ہے، اور ایک راج ہٹ ہوتی ہے، بادشاہ کی ضد، ملک ڈوبتا تو ڈوبتے میری منزل پوری ہونی چاہیے۔ جو چیز بھی تمہیں پسند ہے اسے اللہ کی خاطر چھوڑ دو، یہ ہے اصل مطلوب۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اور یہ بات تم ذہن میں رکھو کہ اللہ پاک تمہارے اندر سے بھی واقف ہے، تمہارے وسوسوں سے بھی واقف ہے، اس چیز سے ہاتھ اٹھانے میں جو تمہارے اندر جنگ ہوئی ہے جذبات کی، اللہ اس سے واقف ہے کہ تو نے کتنا اپنے آپ کو مار کے اس چیز کو اللہ کی خاطر دیا ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھو کہ اس کے لیے خلیج ٹائمز میں دینا پڑے گا یا جیو نیوز پہ چلے گی ٹکر تو اللہ کو پتا چلے گا اس بندے نے بڑی قربانی دی ہے، نہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم اس کے خالق ہیں، ہم اس کے وسوسوں سے بھی آگاہ رہتے ہیں، ہم نے اسے بنا کے کوئی ٹھیکے پر نہیں دے دی، ہم ہر وقت یہ سوتا ہے تو ہم اس کی سانس چلاتے ہیں۔ اچھا، اس کی آگے مثال بھی اللہ پاک نے دی، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے کہ جس کو اسرائیل نے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے، اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا سپاہی، اللہ کا بندہ، عبداللہ کا ترجمہ ہے، جو اللہ کے بندے نے یا اسرائیل نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پر خود حرام کر لیا اللہ کی خاطر۔ دیکھ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو پسند ہے اور آپ منت مانے کہ اللہ میں تیری رضا کی خاطر یہ چھوڑ رہا ہوں، آپ نے ایک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی خاطر، یہ بھی قربانی کی ایک قسم۔ تو انہوں نے اونٹ کا گوشت چھوڑ دیا اللہ کی خاطر، بنی اسرائیل نے سمجھا کہ یہ حرام ہے، یعنی ہمارے یہاں جس طرح خنزیر سمجھا جاتا ہے نا حرام، یہود کے یہاں اونٹ اس طرح حرام، اور ہم جتنی نظر سے ان کو دیکھتے ہیں نا خنزیر کھاتے ہوئے ہمیں کراہت آتی ہے، اتنا وہ اونٹ کھانے پہ ہمارے ساتھ کراہت کرتے ہیں۔ وجہ یہ کہ جی ہمارے رسول نے اس کو، اللہ پاک کہتا ہے یہ حرام نہیں ہم نے کیا، تمہارے رسول نے اللہ کی محبت میں اس کو خود ہی چھوڑا تھا، اسی لیے جب حضور نے چھوڑا تھا شہر تو پھر اللہ نے کہا تھا نہیں ایسے نہیں، امت حرام کر لے گی آگے چل کے، اس لیے آپ قسم توڑیں اور شہد لے پئیں۔ تو یہ قربانیوں کا سلسلہ قدم قدم پر ہوتا ہے، ہمیں قدم قدم پر ایک چیز آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں نقصان ہے، آپ کو فائدہ چھوڑنا ہوگا، وہ رسک لینا پڑے گا اللہ کی رضا کی خاطر۔ اگر بائی دا وے کسی کام میں اللہ کی خاطر آپ کو نقصان بھی ہو گیا وقتی طور پہ، اللہ پاک کسی دوسرے مقام پہ وہ فائدے میں تبدیل کرتے ہیں، وہ بڑا غیرت مند ہے، اس کی انا احسان لینا نہیں چاہتے، وہ دنیا میں بھی دیتا ہے آخرت میں بھی دیتا ہے، اسے پورا کر دے، یہ نقصان کوئی نقصان نہیں۔ انہی معنوں میں پھر یہ قربانی آپ دیکھتے ہیں، حج کا پورا پروسیس گزر کے آخر میں قربانی آتی ہے، سٹارٹنگ قربانی سے نہیں ہوتی، وہ پورے مراحل گزرتے ہیں، اور قربان اصل میں تقرب ہی سے بنا ہے۔ اللہ پاک نے دونوں لفظ استعمال فرمائے، قربانی والا بھی، یعنی یہود نے حضور سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو کوئی قربانی پیش کرے اور آسمان سے آگ آ کے اس کو کھا جائے۔ ان اللہ عہد الینا، سورہ آل عمران ہے،
اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہوا کہ کبھی اس رسول پر ایمان مت لانا سوائے اس کے جو قربانی پیش کرے اور آگ آ کے اس کو کھائے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ ان سے کہو قد جاءتکم بینۃ رسل من قبل بالبینات وبالذی قلتم، مجھ سے پہلے رسول بہت سارے معجزے لے کر آئے تھے اور وہ بھی جو تم کہہ رہے ہو، آگ کو کھا، آگ اس کو آ کے کھا جائے، فلما قتلتموہم، تو ان کو تم نے کیوں قتل کیا تھا؟ یہ تو تم اب بہانہ تراش رہے ہو نا، تم نے ان کو جن کی قربانی آگ قبول کر گئی تھی تم نے ان کو بھی قتل کر دیا، فلما قتلتموہم ان کو تم صادقین، یہ تو تم بہانے کرتے پھرتے ہو کہ کسی طرح سے تم مجھے رسول ماننے سے انکار کر سکو۔ تو قربان کا لفظ بھی استعمال کیا سورہ مائدہ میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، یعنی یہ جو قربانی ہے یہ تو شروع سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے اسی طرح چلی آ رہی ہے کہ اللہ کے تقرب کے لیے کچھ سیکریفائی کرو، کچھ چھوڑو۔ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو عاجز بندہ سمجھتا ہے اور اللہ کو اپنے سے بلند تر سمجھتا ہے، اس کا حق زیادہ سمجھتا ہے، کوئی چیز اس کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تو انہوں نے قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر۔ اچھا ہوتا یہ تھا کہ سابقہ امتوں میں چونکہ یہ بنی اسرائیل مادی لوگ ہیں، مٹیریلسٹ ہیں، شروع سے مادے کے پجاری ہیں، لہذا انہوں نے اللہ کا بھی مطالبہ کیا کہ سامنے آگے اللہ پاک کرے، یہ غیب شاید کوئی نہیں چلے گا۔ ارنا اللہ جہرۃ، اللہ کو سامنے بلا کے ہم سے بات کرے، وہ کہے کہ بھائی نمازیں پڑھو اتنی، رو خود کیوں نہیں کہتا ہوں؟ یہ میٹیریلسٹ ہے، اس لیے نے معجزے بھی مادی دیے، جو انسانی ذہن ڈیولپ ہوا اور کونی آیات اسے دستیاب ہو گئی، کائناتی آیات جو اللہ پاک نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اللہ اپنے وجود کے ثبوت کے لیے کائنات بھی ان کے سامنے کھول دے گا، ان کے اندر کی نشانیاں بھی دکھائے گا۔ آج ہمارا اپنا اندر کھول کے سامنے آ گیا، یہ ڈی این اے ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ ڈینگ ہے، یہ سارا یہ پتہ چلا کہ بھائی جب جو یہ چیزیں ڈیولپ ہوئی ان چیزوں کو اللہ پاک نے مادی کو ہٹا دیا، اب انسانی ذہن مادے کے علاوہ بھی اپنے خالق تک پہنچ سکتا ہے۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک سے قبول کر لیا گیا، ایک سے نہیں کیا، اور جس سے قبول نہیں کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے گھٹیا مال پیش کیا تھا۔ حالانکہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اللہ کو کبھی بھی گھٹیا مال دینے کا سوچو بھی مت، وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ، تیمم اصل میں کہتے ہیں نیت کو، تیمم جو ہم کرتے ہیں اس کو تیمم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نیت کے بغیر ہوتا نہیں، وضو آپ نیت نہ کریں، اس کے فرائض پورے کر دیں آپ، وضو ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پانی اپنی ذات میں مطہر ہے، مان طہورا ہے، پانی آپ سے بہہ جائے وہ پاک کر دیتا ہے، مٹی تو الٹا پلیت کرتی، گندا کرتی ہے، جب آپ مٹی ملتے ہیں تو نیت آپ کو پاک کرتی، اس لیے اس کا نام تیمم رکھا ہے۔ تو تیمم میں نیت فرض ہے، اس کے بغیر تیمم ہوتا ہی نہیں، جبکہ وضو میں آپ نیت نہ بھی کریں، پانی آپ کے اوپر سے بہہ گیا، آپ نے ڈبکی لگا لی اپنی بن میں یا تالاب میں یا نہر میں، آپ کا وضو ہو گیا۔ وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ، گھٹیا چیز کبھی دینے کی نیت بھی نہ کرنا، اللہ کو اس کا غضب بڑا پڑتا ہے، اس نے مجھے محتاج سمجھا۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور تم خود کبھی نہ لو، جو چیز تم خود نہ لو وہ تم اللہ کو دینے کی کوشش کر رہے ہو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، سوائے اس کے کہ تم آنکھیں نیچی کر لو، اغماض برتو اسے، اگنور کر دو اسے، مجبور ہوتا ہے نا بندہ، تو بعض دفعہ پھر گھٹیا چیز بھی قبول کرنی پڑتی، جب جلدی جانا ہو کام پہ تو نہ اے سی والی گڈی ہو تو بھی بیٹھنا پڑ جاتا ہے، ٹوٹی سیٹوں والی ہو تو بھی بیٹھنا پڑتا ہے، ڈرائیور کے پاس سے بو آ رہی ہے تب بھی بیٹھنا پڑتا ہے، اغماض برتتا ہے نا آپ نے، پھر آئیڈیل اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ کہا اللہ کو سمجھوتا کرے گھٹیا پر، وہ کوئی فقیر ہے؟ آگے فرمایا واللہ غنی حمید، وہ امیر ہے، بے پرواہ ہے ان چیزوں سے، کبھی گھٹیا دینے کی اسے
سوچ بھی مت سوچ، حالانکہ تم خود اس کو لینے کے لیے تیار۔ یہ بھی امتحان ہے کہ ہمیں تو لینا ہے اللہ کو، تو پھر جب ہم دینے کا سوٹ نکالنے لگتے جگہ نہیں رہتی الماری میں رکھنے کے لیے، تو پھر سکروٹنی کرتے کہ کون کون سا سوٹ نکالیں، اللہ کی راہ میں دے زلزلہ آیا ہوا ہے، تو پھر ایک سوٹ رکھا، دوسرا رکھا، تیسرے پہ جب رکھا تو کہیں سے رنگا علی والے پہ، ابھی یہ چل سکتا 2-4 مہینے، جس کے بٹن ٹوٹے وہ اٹھا کے ادھر رکھ دی۔ یہ آپ اللہ کو دے رہے ہیں جس نے آپ کو وہ نیا دیا تھا۔ یعنی بندہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب کسی کو کوئی درہم دیتی تھی تو اس کو خوشبو لگاتی تھی، تو کسی نے کہا کہ اماں آپ یہ کیا کرتی ہیں جب کسی فقیر کو دیتی ہیں تو اس کو خوشبو لگاتی ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب بندہ کسی فقیر کو دیتا ہے تو اس فقیر کے ہاتھ پر پڑنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ پر پڑتا ہے، اس لیے میں سے خوشبو لگاتی ہوں۔ تو زندگی میں یعنی یہ کوئی اللہ پاک کو کوالٹی درکار ہے، کوانٹیٹی نہیں۔ بیل نہ دو تم، بکرا دے دو، لیکن ریاکاری نہ ہو۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے انجیل برناباس میں، کبھی دستیاب ہو تو اسے آپ پڑھیں، بڑی کام کی بات ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مدرسے میں بیٹھے ہوئے، یہودی کا مدرسہ تھا، تو صبح سے لوگ آ رہے ہیں اور گلہ پڑا ہوا اس میں ڈال رہے ہیں۔ عصر کے وقت ایک بڑھیا آئی اور اس نے اپنی وہ چنی میں سے ایک درہم نکالا اور اس کو صاف کر کے اس ڈبے میں ڈال دیا جو چندے والا تھا۔ وہ حواری جنہوں نے اس کی روایت کیا وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تڑپ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ بڑھیا صبح سے جتنے نے دیا سب سے زیادہ اجر لے گئی، ان سب کے مجموعی اجر سے زیادہ یہ بڑھیا لے گئی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت اس نے کیا کیا؟ اس نے تو ایک درہم ہمارے سامنے پھینکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوسروں نے پیسوں میں سے پیسہ دیا اور اس نے بھوک میں سے پیسہ دیا، یہ بھوکی ہے، اسے سخت بھوک لگی، فاقے سے ہے، یہ اسے 1 درہم کی روٹی بھی کھا سکتی تھی مگر اس نے اپنے پیٹ پہ لات مار کے اللہ کو دیا اور اللہ نے سب سے زیادہ اجر عطا کر دیا۔ کوالٹی درکار ہے۔ تو یہ جو قربانی کا لمحہ ہے، آپ نے صحابہ کے واقعات پڑھے ہوں گے کہ اسی لیے ان کے یہاں ان کا اجر زیادہ رکھا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتل۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفصیل میں فرمایا کہ میرے اصحاب کی دی ہوئی مٹھی بھر کھجوریں، یعنی بعد میں آنے والے، اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچیں، میرے اصحاب کی دی ہوئی مٹھی بھر کھجوروں کے برابر بھی نہیں ہے، نہ ولا نصیفها، نہ اس کے نصف کے برابر۔ اس میں خلوص کی وجہ سے اور ان حالات کی وجہ سے کہ جن میں انہوں نے دیا۔ تو یہ لمحات جو ہم زندگی میں گزار رہے ہیں، کبھی خواہشیں چھوڑنی پڑتی اللہ کی خاطر، کبھی فیصلے بدلنے پڑتے ہیں اللہ کی خاطر، کبھی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے اللہ کی خاطر، کبھی دل نہیں مانتا لیکن ہمیں صلح کرنی پڑتی ہے اللہ کی خاطر۔ لیکن آپ کے عزیز و اقارب ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ چلتا ہی رہتا ہے، سب کا چلتا ہے، سب کے رشتہ دار اسی طرح ہوتے ہیں، کسی کے رشتہ دار اچھے نہیں ہوتے، وہ دوسروں کے لیے اچھے ہوتے ہیں مگر اپنے رشتہ داروں کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ بدلہ لیں ان سے اور اسی طرح کریں، اگر کل مجھے ضرورت ہے انہوں نے نہیں دیا، اب ان کو ضرورت پڑ گئی تو دل کہتا ہے کہ آج ذرا اس کو رگڑا لگے، اس کو احساس ہو کہ میں کسی کی مدد کرنی چاہیے غریب کی، تو پھر شریعت کہتی ہے نہیں، اسے دو گے تو تمہیں دگنا اجر دوں گا۔ ایک اپنے نفس کو مارنے کا، اپنے نفس کو شکست دینے، دوسرا اس کے انفاق کا۔ غیر کو دو گے سنگل اجر، 10 دو گے نا غیر کو، کہا 10 کا اجر دو، لیکن اپنے کو دو گے تو 20 کا اجر دو۔ اس لیے کہ اپنے نفس کو مار کے اپنے کے ساتھ رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کرنی پڑتی، ورنہ اپنوں سے تو آپ کو پتہ جو ملتا ہے۔
تو یہ سارے فیصلے، ساری زندگی، سارا سال ہماری یہ جنگ چلی رہتی ہے، اور پھر آ کے ایک دن ہم اس کا شارٹ کٹ بناتے ہیں۔ آپ کو پتا جب سب کچھ انسٹال ہو جاتا ہے تو پھر اس کا شارٹ کٹ آپ کے ڈیسک ٹاپ پہ بنتا ہے، اب اس کو کلک کرو گے تو وہ پوری فائل کھل جائے گی۔ ہم صرف شارٹ کٹ بناتے ہیں، پورا سال خالی شارٹ کٹ ہم نے بنا لیا، جب اس کو ڈبل کلک کرو جواب آتا فائل کوئی نہیں ہے، اسی پر ہی گزارا کرو۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یاد رکھو گوشت تم کھا جاتے ہو، خون زمین پی جاتی ہے، اللہ کو نہیں پہنچتا۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارا سال بھر کا سلوک جو ہے اس میں جو تقوی ہے وہ پہنچتا ہے۔ اگر وہ کوئی نہیں ہے تو اللہ پاک کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی اب پورا سال تم تقوی کو مد نظر رکھو، اللہ کے خوف کو مد نظر رکھو، اللہ کے احکامات کو، ان کی خاطر جو جو تم قربانی دیتے جا رہے ہو اللہ اس کو اکٹھا کرتا چلا جا رہا ہے کہ اس نے سال بھر میری خاطر اتنے زخم کھائے ہیں، اتنے جذبات کو قربان کیا ہے، اتنی شہوات کو قربان کیا ہے، اور پھر جب آپ قربانی دیتے ہیں تو اس شارٹ کٹ میں اللہ پاک کو سال کے پورا وہ ڈال دیتا، وہ پوری فائل اس میں آ جاتی، ایک فولڈر بن جاتا۔ تو تقرب کا ذریعہ یہ ہدیہ ہوتا ہے، یہ ہم ہدیہ پیش کرتے ہیں، محبت میں جو چیز پیش کی جاتی ہے وہ یہ۔ اسی لیے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی وہ زکوٰۃ کا نصاب، اس چکر میں لوگ پڑے رہتے ہیں کہ جی کتنا سونا ہو تو قربانی فرض ہوتی ہے۔ قربانی فرض ہے ہی نہیں۔ اچھا یہ نصاب والا معاملہ ہے نہیں کہ یہ کوئی زکوٰۃ تھوڑی ہے، یہ تو آپ قرض لے کے بھی دے سکو۔ بھائی بچوں کے لیے تم 250-300 کا پیزا لے آتے ہو، اب 250 کی گائے تم نے دینی ہے تو تم کھاتا کھول کے بیٹھ دو کہ کسی طرح میرا سونا 7.5 تولے سے کام ہو جائے۔ یہ تو پھر اللہ فرض کر دیتا اگر جبر کرنا ہوتا، ایسا نہیں۔ گھر میں سے ایک قربانی سب کے لیے کفایت کرتی ہے۔ اصل جو قربانی ہے وہ یہ ہے کہ گھر کا سربراہ جب دیتا ہے تو اس کی بیوی کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے اور بچوں کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے۔ جن جن کی وہ کیٹرنگ کرتا ہے، جو لفظ حدیث میں آئے وہ یہ ہے کہ جن جن کو وہ کھلاتا ہے سب کی طرف سے ہو جاتی ہے قربانی۔ اس کے لیے پیچھے نیت یہی ہونی چاہیے کہ جہاں جہاں جو چیز بھی مجھے اللہ کے لیے قربان کرنی پڑی میں کروں گا، اس لیے کہ جب آپ قربانی دیتے ہو کہ اللہ منک و الیک، کہ اللہ یہ تیری طرف سے تھا، ہم نے کام تو جب آئے تو کوئی پیسے ساتھ لے کے تھوڑی آئے تھے، کوئی بندہ جب پیدا ہوا تھا تو آپ کا کوئی درہم تھوڑی لے کر آیا تھا، اسی طرح آئے تھے۔ پھر جو ملا ہے کس سے ملا ہے؟ اللہ سے ملا ہے۔ منک و الیک کا مطلب یہی ہے کہ زندگی میں جو کچھ بھی آپ کو ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا، جو نہیں دیا وہ مانگتا بھی نہیں اللہ۔ جہاں جہاں بھی اگر کوئی خدشہ پیدا ہو گئی، کوئی ڈر ہو، شیطان ڈراتا نا، وہ جو آیت جس میں فرمایا نا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، کبھی اللہ کو گھٹیا دینے کی سوچ بھی نہ سوچنا، کبھی نیت بھی نہ کرنا۔ اس میں فرمایا کہ شیطان تمہیں فقر کے ڈراوے دیتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر۔ وعدہ اور وعید جو ہے، وعدہ یعد یہ ایک ہی چیز ہے، وعدہ ہی ہوتا ہے دونوں کا، وعید بھی اور وعدہ بھی، لیکن وعدہ اچھے کام کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی ماں جب بچے کو کہتے ہیں میرا پتر چپ کر جب میں دودھ دوں گی، یہ وعدہ ہوتا ہے۔ لیکن جب باپ کہتا ہے کہ پتر ہوم ورک نہ کیا تو میں تیری چمڑی اتار لوں گا، تو یہ وعید ہوتی ہے۔ ہوتے تو انہیں وعدے ہی، یہ کرو گے جو انعام ملے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ اگر تم نے نہ کیا تو پھر یہ کروں گا، یہ وعید ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں وعید سناتا ہے فقر کی، کہ اگر تم نے یہ دے دیا تو تمہارا تو بجٹ خراب ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا، کچھ نہیں رہے گا تمہارا، یہ کہاں سے کرو گے، بجلی کا بل کہاں سے۔ لیکن بچے اگر کہتے ہیں فلاں چیز کھانی ہے، میں نے وہ پلے اسٹیشن لینا 450 درہم کو دوڑ کے لے آئیں گے، وہاں شیطان بالکل نہیں ڈرائے گا، وہ کہے کوئی گل نہیں، کسی کو پھاڑ لیں گے۔ یہاں شیطان کہتا ہے کہ بس یہ 10 درہم تیرے نکل گئے تو بس سمجھ لے کہ کچھ بھی نہیں بچا تمہارے پاس۔ الشیطان یعدکم الفقر واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے کیا وعدہ کرتا ہے؟ ایک طرف شیطان تمہیں ڈرا رہا ہے نہیں دینا، دوسری طرف اللہ کہتا ہوں دے دو، ایک تو میں تمہاری بخشش کر دوں گا، دوسرا فضلاً میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو شیطان کے ڈراوے پر تو یقین کر لے
اور اللہ کے وعدے پر یقین نہ کریں کہ نہیں کوئی گل نہیں چلے گی تو میرا رب. اور بھائی صاحب 1 گھنٹے بعد تیری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی گاڑی تمہیں لگ جائے ٹانگ ٹوٹ جائے, کوئی بچے کو لگ جائے بچہ زخمی ہو جائے, وہ جو تو نے بچایا تھا اس سے 10 گنا چلا جائے گا. پھر اللہ سے جنگ, اللہ سے جنگ کر کے منافع کی سوچ سوچنا. شیطان فقر سے ڈرائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے مال میں برکت کوئی نہیں ہے, ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتا ہوں, بچتا کچھ نہیں. آپ نے فرمایا اچھا ہمارے پاس اس وقت کچھ مال ہے, تھوڑا سا. آپ نے فرمایا اس اللہ کی راہ میں بس گیا, جا کے اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا. کچھ عرصے بعد وہ بندہ آیا, سوٹڈ بوٹڈ, جناب بہترین لباس اور گھوڑا بھی بہترین. اس نے کہا اللہ کے رسول آپ نے تو بہت بہترین مجھے نسخہ بتایا ہے, اللہ کی قسم اب تو میں مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں سونا بن جاتی, ہر چیز سے نفع عمرہ چلا آ رہا ہے, میں نے ایک ہی کام پکڑا بس اللہ کی راہ میں دیتا چلا جا رہا. تو حضور نے فرمایا کہ صدقہ جو آپ دیتے ہیں یہ فقر کو کم کرتا ہے, فقر کو ختم کرتا ہے. عمرہ اور صدقہ فقر کو کم کرتا ہے, گناہوں کو بھی کھا جاتا ہے اور فقر کو بھی کھا جاتا ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ جتنا فقر آتا ہے اتنا تنگی ہوتی ہے, اتنا بچا بچا کے رکھتے ہیں کہ نہیں آپ اس دفعہ ہم نے وہ اعانت بھی نہیں دینی, ہاتھ تنگ ہے. اس کا وہ بدل نہیں ہے, ہاتھ تنگ ہے تو وہ دیں آپ تاکہ ہاتھ کھلے. تو یہ ڈراوے جو ہے نا شیطان کے, یہ اگر بندے کا ایمان ہو پھر وہ ان ڈراووں کو قربان کرتا ہے, یعنی اس کی بات پہ اعتبار نہیں کرتا. تو اس میں بعض لوگ کہتے ہیں, میں نے فیس بک پہ بھی لگایا کہ جی بھینس جو ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی, اس کا ذکر نہیں ہے حدیث. بھینس کا چونکہ نصاب زکوٰۃ میں گائے کے ساتھ ہے, لہٰذا وہ بھی گائے کی کالی نسل ہے, گائے مویشی. زیادہ تر کٹے کا پوچھتے ہیں, کٹا کافی قابل نفرت ہے ہمارے یہاں میرا خیال ہے. کٹے کا گوشت جی کسائی میں جی کٹے کا گوشت, گائے کی جگہ کٹے کا گوشت لا دیں, تو لوگ اب اس کو قربانی میں بھی قابل نفرت سمجھنا شروع ہو گئے. نہیں کٹے کی قربانی نہیں لگتی, بھائی کٹا بھی بیل ہی ہے, کہ بھینس کا بچہ ہونا کوئی قصور نہیں اس بیچارے کا کہ وہ قابل نفرت ہو جائے. ایک صاحب نے لکھا مجھے, وہ انہوں نے KUTTA لکھا, اصل کے لیے میں نکل رہا تھا, میں نے دیکھا اسے تو میں نے کہا یار یہ بندہ کتا قربانی کرنے لگا ہے. کبھی خیال آیا کہ یار کتے بھی تو ہمارے 1.5-2 لاکھ کے ہیں نا, کوئی وڈیروں کے, میں لگتا ہے یہ قیمتی سمجھ کے کوئی وڈیرا کتا ہی کیوں قربان کرنے لگا ہے. اصل کی نماز کے بعد آ کے میں نے پھر وہ پورا پڑھا, ان سے میں نے پھر کنفرم کیا کہ یہ آپ کی مراد اسے کٹا ہے, میں نے اردو میں لکھا. انہوں نے لکھا جی یس. میں نے کہا یار پھر KATT ڈالنا تھا تم نے, یہ تو کتا میری زور اثر کی نماز نے خراب کر دی. تو اس میں بھینس جو ہے اس کا نصاب ہوئی ہے 2 سال اس کے پورے ہونے چاہیے. اور اصل میں بھینس ہمارے یہاں دیتے اس لیے نہیں, ایک تو مہنگی ہوتی ہے, یہ دودھ زیادہ دیتی ہے گائے کی بنسبت اور مہنگی ہوتی ہے. اچھا اس کو قربانی کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہ تو یہی ہے کہ کوئی JCB سے دبا کے اسے بکٹ سے تو قربان کرے تو کرے, ورنہ تو کسائی پیچھے پیچھے ہوتا ہے اور وہ آدھی کٹی ہوئی بھاگ رہی ہوتی. ابھی بھی کلپ اس کے آنے شروع ہو گئے کہ جی وہ بھینس کو مار کے چھری پھر دور بھاگ جاتا ہے, پھر وہ بھینس کو مار کے چھری دور بھاگ جاتا ہے. اس کو ذبح کرنا ایک مسئلہ ہوتا ہے, اس لیے لوگ نہیں ذبح کرتے. مہنگی ہوتی ہے اور قربانی دینے میں مشکل آتی ہے, ذبح کرنے میں, اس لیے نہیں دیتے, ورنہ اور کوئی مسئلہ نہیں. وہ اس کا نصاب وہی کہ وہ 2 سال کی ہو. اچھا اسی طرح بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی اب ہمیں کیسے کنفرم ہو کہ وہ 2 سال کا یا سال کا پورا ہو گیا. بکری بیچنے والا تو لازم ہی کہے گا کہ جی سال کی پوری ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سال کی ہے اور قد بت سے بھی اس کا گوشت ٹھیک ٹھاک لگتا ہے کہ یہ سال کی ہوگی, تو اعتبار کر کے لے لینا چاہیے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ نادرا والوں سے اس کا برتھ سرٹیفکیٹ لیا جائے. وہ ہم دیکھیں کسائی جب ذبح کرتے ہیں, آج تک کسی بندے نے کسائی سے پوچھا کہ بھائی صاحب اس پر تکبیر بھی پڑھی تھی تم نے؟ اعتماد ہی ہوتا ہے نا کہ مسلمان کسائی ہے پڑھی ہوگی. اب ہم کہیں کہ پڑھی تھی تو 2 گواہ لے کر آؤ, اور 2 گواہ بھی وہ ہوں جو 5 وقت کے نمازی ہوں اور باشرہ ہوں.
تو یہ نظام چلتا نہیں ہے. اس کے لیے آپ اس کی بات پر اعتماد کریں. اگر وہ کہتا ہے یہ 2 سال کی ہے ٹھیک ہے, اس کے لیے ایک ایکسپرٹ کسائی ساتھ لے کے پورا دن گھومنا, وہ بھی الگ پیسے لیتا ہے. وہ دان چیک کرے گا کھول کے منہ, اور پھر جناب اس کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ کہتا ہے 2 سال, آپ یہاں سے جٹی پہ جا کے لیتے ہیں, آپ نے کبھی دان دیکھے؟ وہ کہتے ہیں جی بکنے کے لیے آیا, نشان لگا ہوا جی شیل آیا, اٹھا لیتے ہیں. یہ شریعت یہ چاہتی ہے. زیادہ تنگیاں تحقیقات ہم اپنے اوپر خود کر کے تو اپنا رستہ تنگ کرتے ہیں. گوشت ہم یہاں الحمدللہ کھاتے رہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں ہمیشہ کہ اس کو ان جگہ پر پہنچایا جائے جہاں اس کی زیادہ ضرورت ہے, جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں, جو اس انتظار میں ہوتے ہیں. اس میں اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. بات ہو جائے محترم قاری حنیف ڈار صاحب اپنے مخصوص انداز میں ہمیں علامہ اقبال کا وہ شعر یاد دلا رہے تھے کہ نماز, روزہ, وہ قربانی و حج یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ یہ عید قرباں ہم مختلف انداز میں گزارنے کا عہد کریں گے. اس سے پہلے ہم صرف بکرے اور گائے قربان کرتے رہے. یقیناً اس دفعہ بھی ہم وہ ساری چیزیں قربان کریں گے, لیکن کیوں نہ اس قربانی کی عید کو ایک عظیم قربانی کی عید بنا دیں. کیوں نہ عہد کریں کہ اس عید قرباں پر ہم اپنی نفسیاتی خواہشات کو اللہ